السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا جمعہ یہ رجب کا آخری سے پہلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج منگل ہے، منگل بدھ جمعرات جمعہ 19 رجب ہوگی، اور 22 رجب کو کاتب وحی خال المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ صحابہ میں سے حضرت معاویہ اس قدر مظلوم ہیں کہ جو لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے وہ تو نہیں مانتے، لیکن کچھ اہل سنت کہلانے والے لوگ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھا نہیں سمجھتے، اور ان کو بھی معاذ اللہ برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ برا بھلا کہنا محض تاریخی جھوٹی اور غلط روایات کی وجہ سے ہے۔ ایک اصولی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور اپنے سننے والوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ صحابہ کا تعارف قرآن اور حدیث سے ہوگا۔ باقی رہی تاریخ، تو جو تاریخ مستند ہوئی اور قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف نہ ہوئی تو ٹھیک ہے، اسے مان لیا جائے گا، لیکن جو تاریخ غلط ہوئی اور متضاد ہوئی، مخالف ہوئی اجماع کے یا متواترات کے یا قطعیات کے، تو پھر اس تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے محرم کے جمعوں میں کہ صحابہ کا تعارف اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو وہ کلام اللہ سے یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہیے۔ تو صحابی ہونے کے جتنے بھی فضائل ہیں، مناقب ہیں، بشارتیں ہیں، عظمتیں ہیں، وہ ساری کی ساری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہیں۔ اور خاص طور پہ اس آیت کو بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدیر واللہ غفور رحیم، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ میں اور ان لوگوں میں جن میں عداوت ہے، اللہ ان میں عداوت ختم کر کے دوستی، محبت اور مودت پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس میں یہی لوگ مراد ہیں جو پہلے اسلام کے گویا کے دشمن تھے، اللہ نے اس دشمنی کو ختم کیا اور ان کو ہدایت دی۔ اور اسی طرح آیت ہے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور قتال میں حصہ لیا ان کا مرتبہ زیادہ ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اللہ کا ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور اسی طرح وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سابقین اولین جو پہلے ایمان لانے والے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں نہیں ہیں تو والذین اتبعوہم بإحسان میں تو آتے ہیں، اور ان دونوں طبقوں کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے۔ یہ آیتیں، ان کی وضاحتیں، تشریحات، تفصیلات میں جائیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب بہت زیادہ مل سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ احادیث مبارکہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاویہ کے بارے میں متعدد فضائل بیان فرمائے، دعائیں دی ہیں ان کو، اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ امین ہے، اسے کتابت وحی پہ مقرر کیجیے۔ اور اسی طرح احادیث کے ذخیرہ میں آپ دیکھیں
تو ان کے بارے میں مناقب اور فضائل کافی مل جائیں گے، اور یہ عظمت کم نہیں ہے صحابیت کے بعد کہ یہ آپ کے وحی کے کاتب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم لکھ کر نہیں بھیجا، جیسے باقی کتابیں تختیوں پہ لکھے بھیجی تھی، قرآن کریم حضور کے سینے میں اتارا گیا اور پھر آپ کی زبان مبارک سے امت نے لیا، پھر آپ نے صحابہ متعین کیے ہوئے تھے، وہ اس وحی کو لکھتے تھے، اور ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ کاتب وحی ہیں، کتاب وحی یعنی کاتب کی جمع ہے، اس میں آپ کا نام ہے، اور یہ سب مانتے ہیں۔ ہر فریق کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ معاویہ احد کتاب الوحی، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ایک تھے۔ کتاب جمع ہے کاتب کی، جس طرح شبان جمع ہے شاب کی، تو یہ کاتب وحی ہیں، اور کاتب وحی ہونا یہ ان پر حضور کے اعتماد کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ حضور کے نہ صرف صحابی نہیں تھے بلکہ معتمد علیہ تھے، ان پہ حضور نے اعتماد فرمایا اور انہیں کاتب وحی بنایا۔ اور پھر ایک حدیث آپ نے حضرت حسن کے بارے میں فرمائی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی نکلتی ہے۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ حسن ابن علی میرا بیٹا سردار ہوگا اور اللہ اس کی وجہ سے بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی، تو معلوم ہوا کہ معاویہ کی جماعت یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت ان کے ساتھ تھی۔ پھر ان کے کارنامے ہیں، ان کی عظمتیں ہیں۔ ہمیں 2023 کے رمضان المبارک میں مارچ اپریل میں دمشق جانا ہوا، الحمدللہ۔ وہاں کا جو تاریخی مقبرہ ہے جس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا بھی مزار ہے، دیگر صحابہ کے صحابیات کے مزار ہیں، اسی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مزار بھی ہے، اور ہمیں وہاں جانے کے لیے بہت دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا۔ بالآخر اللہ نے ایک بندہ بھیجا، اس نے ہماری رہنمائی کی اور صحیح رہنمائی کی، اور وہاں جا کے ہم نے زیارت کی، اور اس کی ویڈیو بھی اس بیان میں لگا دی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے اوپر پہلے ٹیلیں لگا کے اس کو مٹایا گیا، پھر ٹیلیں توڑی گئیں، پھر اس پہ پتھر مارے گئے، اور پورے قبرستان میں یہ الگ سا مقبرہ ہے جس سے مقفل کیا گیا ہے، زنجیریں لگائی گئی ہیں، تالے لگائے گئے ہیں کہ لوگ یہاں آ کے بھی ان پہ پتھر مارتے ہیں اور ان کی قبر کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دمشق کے جو عظیم قبرستان ہے باب الصغیر، اس میں کاتب وحی اور اسلام کے عظیم سپہ سالار امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ یہ قبر مبارک ہے، اور حضرت کا نام بھی اوپر لکھا ہوا ہے، اور یہ تالا بھی لگا ہوا ہے، اور واحد یہ قبر ہے جس میں جنگلہ لگا ہوا ہے۔ اور اس بات کی علامت یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ عام طور پہ اس کی شناخت نہیں ہوتی، یہاں کے رہبر نے ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں یہاں تک لائے ہیں۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جنہوں نے 64 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر کے اسلام کو دیا ہے، اور جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سی دعاؤں کا مصداق ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس، اور جنہوں نے اپنے
دور حکومت میں بہت ترقی کی ہے، شام کو فتح کیا ہے۔ یہ اندر سے قبر کا منظر بھی کچھ کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول یہاں دمشق کی سرزمین میں محو استراحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالی اس طرح قرآن جس طرح انہوں نے وحی کو لکھا اور اللہ کے دین کے لیے خدمت کی، نکل کھڑے ہوئے اور اسلام کو چار دانگ عالم میں پہنچا دیا، فتوحات کا ایک باب کھول دیا۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح اخلاص کے ساتھ اپنے سچے دین کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپر نظر آ رہا ہے ابن ابی سفیان، اور اس سے پہلے معاویہ لکھا ہوا ہے، اس پہ پتھر لگا دیا تھا یہاں کے معروضی حالات کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گورنر رہے ہیں شام کے، اور مسلسل اسلامی حدود میں اضافہ کرتے رہے ہیں، اور خود ان کی ایسی اپنی حالت تھی، سادگی، تواضع، حلم اور بردباری۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ معاویہ حلیم ہے، بردبار ہے، اور لوگوں نے ان کی امارت کے زمانے میں، حکمرانی کے زمانے میں ان کے جسم پہ پیوند لگے ہوئے کپڑے دیکھے اور ان کی سادگی دیکھی۔ انہیں اسلام کو پھیلانے کی اور اسلام کا پرچم لہرانے کی بڑی ہی فکر تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ ہم عرب سے نکل کر یورپ میں جائیں، عرب سے نکل کر افریقہ میں جائیں، عرب سے نکل کر ہم ادھر ہندوستان کی طرف آئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اجازت مانگی بحری بیڑا بنانے کی، تو اجازت نہیں ملی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرار دیا کہ یہ خطرے سے خالی سفر نہیں ہے۔ بہرحال پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہیں اجازت ملی، اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے اس غزوہ کے لیے، بحری غزوہ کے لیے کسی کو مجبور نہیں کرنا، کیونکہ خطرات پہ مشتمل ہوتا تھا یہ سفر بہت زیادہ۔ جو بخوشی جائے تو ٹھیک ہے، کسی کو زبردستی اس میں ساتھ نہ لے جائیں۔ چنانچہ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا بحری بیڑا بنایا اور پہنچے ہیں یورپ تک اور افریقہ تک، اور اسلام کا پرچم بلند کیا ہے۔ یہ کابل تک آئے ہیں، سمرقند تک آئے ہیں، تاشکند تک آئے ہیں، بلکہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ پشاور تک کا علاقہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا، اور یہاں پر بھی اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ سارے علاقے انہوں نے فتح کیے ہیں، اور پھر فتح کرتے گئے اور اسلام کے سلطنت میں اس کو داخل کرتے گئے۔ وہ سلطنت اسلامی کو انہوں نے عرب سے نکال کے افریقہ تک اور یورپ کی سرحدوں تک، اور ادھر افغانستان اور جو آزاد ریاستیں ہیں وہاں تک اسلامی سلطنت کو اور اسلامی سرحدوں کو طوالت دی تھی اور وہاں تک پہنچایا تھا۔ اور پھر بحری بیڑے میں جانے کے لیے فضائل بیان فرمائے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے، اور ان پر جنت واجب ہونے کی بشارت بھی دی ہے نبی کریم علیہ السلام نے۔ تقریباً 5400 ایسے شہر ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں فتح کیے اور انہیں اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا ہے، اور 64 لاکھ مربع میل کا رقبہ وہ اسلام کو دے کے گئے ہیں، اور یہ 64 لاکھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فتح کیا تھا، اور دیگر خلفاء نے اپنے زمانے میں جو فتوحات کر کے اسلام کا پرچم لہرایا ان شہروں میں اور اسلام کی سلطنت کو وسیع کیا، اس کے علاوہ تھا۔ اس حد تک انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ اب سانحہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے۔ قصور
اگر دیکھا جائے ان کی فتوحات ہیں، کیونکہ انہوں نے یہودیوں کی بڑی بڑی حکومتوں کو پسپا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب حضرت معاویہ ان کے گورنر تھے تب بھی، اور اپنی امارت کے زمانے میں بھی۔ اسی واسطے یہ جو یہودی ہیں یہ ان دونوں صحابہ کے خاص طور پہ دشمن ہیں، حضرت عمر فاروق کے بھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ پروپیگنڈا ہے، اور اسلام کو شروع سے ہی جس چیز کا سامنا ہے وہ پروپیگنڈا ہے۔ دشمن غلط باتیں، غلط چیزیں وہ اسلام میں داخل کر کے اور اسلام کی مقدس ہستیوں کو بدنام کرتا رہا ہے، اور بہت سے لوگ ان کی باتوں میں آ کے ان سے نفرت کرتے رہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ان کے کارناموں کو دیکھ کر، ان کی اسلام کی فتوحات کو دیکھ کر وہ دشمن جو ہے اسے رہا نہیں گیا، اس نے سازش کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا بدنام کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں 22 رجب جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، 22 رجب سن 60 ہجری میں دمشق میں وفات پائی ہے، اور وہیں دمشق میں مدفون ہیں، اور اس عظیم مقبرے میں جو بھرا ہوا ہے صحابہ اور صحابیات سے اور دیگر عہد اللہ سے، اس میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس دن کو یہ لوگ کنڈے بناتے ہیں، اسے نام کچھ اور دیتے ہیں، امام جعفر صادق کے کنڈے، فلاں کے کنڈے، فلاں کے کنڈے، لیکن کہا یہ جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی اور کے کنڈے نہیں، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر دشمنان اسلام خوشی مناتے ہیں، یعنی جنہیں حضرت معاویہ سے بغض تھا اور ان کی اسلامی جو کاوشیں تھیں اس سے وہ نالا تھے، تو کسی ایسے آدمی کی وفات کو، یوم وفات کو خوشی کا دن منانا وہی کر سکتا ہے جو اس کے کام سے نالا ہو۔ اگر خدا نخواستہ یہ بھی مان لیا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو ولی عہد بنا کے غلطی کی جو کہ نہیں ہے، تو بھی اس شخص کی اس چیز کو آڑے میں لا کر، سامنے لا کر پچھلی ساری فتوحات کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، وہ ختم ہو گئی۔ اور جہاں تک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے، وہیں تک آج بھی اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اس سے زیادہ ملک، زمین اسلامی حکومت میں اسلامی سلطنت کا حصہ نہیں بنی ہے۔ تو باقی رہا معاملہ یزید کا، اس کے بارے میں دو حرفی بات ہے کہ یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یزید کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اس نقطے سے بھی متفق نہیں ہیں کہ یزید پہ رک جاؤ، یزید کو برا نہ کہو، اگر تم نے یزید کو نہ بچایا تو کل امیر معاویہ کو بھی نہیں بچا سکو گے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، جس نے کیا ہے وہی بھرے گا۔ اگر یزید سے کچھ غلط ہوا تو اسی کے کھاتے میں ڈالیے، وہ حضرت معاویہ کے کھاتے میں نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے، اس کی وجہ سے یزید کو کچھ نہیں ملے گا، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سکوت کا فرمایا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ چیز ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح سے کہنا کہ چونکہ انہوں نے یزید کو ولی عہد بنایا اور یہ کیا اور وہ کیا، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں انہوں نے کس امانت دیانت داری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، اور ان حالات کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جو اس وقت سامنے تھے،
اور جو حالات آئندہ سامنے آنے تھے اس کا علم نہیں تھا کسی کو۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ان کے معرکے ہوئے، جمل کا واقعہ پیش آیا، صفین کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ جمل، جنگ صفین دو مشہور معرکے ہیں۔ اس میں اہل سنت والجماعت کے جو جمہور موقف ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں دونوں صحابی رسول ہیں اور دونوں مجتہد ہیں، اور خود کہتے ہیں قتلاہم و قتلانا فی الجنہ۔ حضرت علی کا قول ہے غالباً کہ ہمارے شہید ہوں یا معاویہ کے شہید ہوں وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ دونوں ایک موقع پہ لڑ رہے تھے۔ تو ان جنگوں میں ایک اجتہادی اختلاف تھا، اور ظاہر بات ہے جہاں اجتہاد ہوتا ہے وہاں ایک مختی ہوتا ہے، ایک مصیب ہوتا ہے، یعنی ایک سے غلطی ہوتی ہے اور ایک غلطی سے بچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اجتہاد ہوتا ہے اس وجہ سے، اس اجتہاد کی وجہ سے کسی ایک فریق کو بھی برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے بنو قریظہ میں جماعت بھیجی صحابہ کی کہ جاؤ وہاں جا کے پہنچو، ہم نے حملہ کرنا ہے یہود پہ، اور یہ تلقین فرمائی کہ جلدی چلنا ہے کہ عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے، عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ اب مقصد تو یہ تھا کہ تم نے عصر کے وقت میں وہاں پہنچ جانا ہے اور عصر وہاں پڑھنی، کہ عصر کے وقت میں پڑھنی ہے۔ لیکن جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا اور عصر کی نماز خراب ہونے کے قریب ہوئی تو یہاں صحابہ میں دو جماعتیں بن گئی۔ ایک نے کہا یہ ہم تو عصر وہیں پڑھیں گے جہاں حضور نے فرمایا تھا، ہمیں نہیں پتہ قضا ہوئی یا ادا، ہم نے تو حضور کا حکم ماننا ہے، آپ نے فرمایا عصر وہاں پڑھنی ہے، ہو جائے سورج غروب ہو جائے قضا، ہم تو وہاں پڑھیں گے۔ اور ایک دوسری جماعت نے کہا نہیں بھائی بات کا مقصد سمجھو، آپ کی بات کا مقصد یہ تھا کہ تم جلدی چلو تاکہ عصر کے وقت میں وہاں پہنچ کے عصر اپنے وقت میں پڑھو، اب ہم نہیں پہنچ سکے تو عصر تو قضا نہ کریں۔ تو دو رائے ہو گئی، کچھ لوگوں نے وہیں رستے میں عصر پڑھی عصر کے وقت میں، اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ جا کے عصر پڑھی مغرب کے وقت میں۔ اختلاف ہو گیا، اجتہادی اختلاف تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، جو روایت ہے میں الفاظ ہیں لم یعنف واحدا منہم، آپ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی غلط قرار نہیں دیا، حالانکہ نماز کا مسئلہ تھا اور عصر کی نماز کا مسئلہ تھا، یہ صلاۃ وسطیٰ ہے، کیونکہ وہ دونوں مجتہد تھے، وہ اپنے اجتہاد سے حضور کی اطاعت میں اور آپ کے حکم پہ عمل کرنے میں وہ کوشش کرتے رہے، تو ان کی کوشش نے یہ قرار دیا کہ یہاں پڑھ لیں، اس کی کوشش نے یہ قرار دیا وہاں پڑھ لیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے رستے میں پڑھ لی تھی اور قضا ہونے سے بچا لیا عصر کو، وہ مصیب تھے، ان کی رائے اچھی تھی زیادہ، لیکن گناہ ان کو بھی نہیں ملا، ان کو بھی نماز پڑھنے کا ثواب ملا، اجتہاد کا بھی ثواب ملا۔ اور ویسے ہی ہمارے جامعات و مدارس میں روزانہ مسائل بیان ہوتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں، ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں، اور پھر اپنے دلائل ان کے جوابات، پھر یہ کہا جاتا ہے یہ بھائی یہ فقہی اختلاف ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ تو بھائی اگر شافعی اور مالکی، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی یہ مجتہد ہیں اور ان کے اجتہاد میں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، تو پھر بڑی معذرت سے یہ صحابی تو نہیں ہے، ابو حنیفہ کے بارے میں ہے، تابعی ہیں، تو جو صحابہ ہیں ان کے اختلاف پر آپ کیوں کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اور مصیب مختی کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، یہ جو بھی ہے وہ تو کہا جا سکتا ہے ہم شافعی اور حنفی کے بارے میں نہیں فیصلہ کرتے۔ اور علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں جا کر بھی یہ شافعی اور حنبلی اور حنفی اور مالک میں سے کون سا حق تھا یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کیوں اگر وہاں جا کے یہ کہا گیا کہ فلاں امام مفتی تھا تو وہ ان کی رسوائی ہوگی، اور جنت میں اللہ کسی کی رسوائی نہیں کرے گا۔ تو پھر اب ہم کیوں اس میں اتنا زور دیں؟ بس ٹھیک ہے، جمہور کا کہنا یہ ہے اس میں حضرت علی کا موقف حق کے زیادہ قریب تھا، اور حضرت معاویہ بھی اجتہاد کر رہے تھے اور اجتہاد میں وہ مختی تھے، لیکن انہیں ایک اجر ملا اجتہاد کا، اور جو اجتہاد میں درست رائے اختیار کرے اسے دو اجر ملتے ہیں، ایک اجتہاد کا
اور ایک ثواب اور درستگی کو پانے کا۔ تو یہ معاملہ ہے، اس میں ہم حضرت علی کے بھی پیروکار ہیں، وہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے سلسلے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہماری نسبتیں ان سے وابستہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم برا بھلا کیوں کہیں؟ جس نبی نے حضرت علی کو پڑھایا اس نے بھی حضرت معاویہ کو پڑھایا، جو حضرت علی کے امام تھے وہی حضرت معاویہ کے امام تھے۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت علی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں فرق کریں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی لوگوں کو حضرت عمر فاروق کی یادیں آ گئی تھیں۔ تو اب یہ موازنہ شروع ہوا کہ ان دونوں میں سے کون اچھا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ پوچھتے ہو مجھ سے کہ حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن عبدالعزیز میں سے کون اچھا ہے؟ تو سنو، فرمایا لَتُرَابٌ فی منخر معاویۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و افضل من الف عمر ابن عبدالعزیز۔ تم پوچھتے ہو کہ معاویہ میں اور عمر بن عبدالعزیز میں کون افضل ہے، تو سنو کہ وہ غبار جو حضور کے ساتھ سفر میں حضرت معاویہ کے نتنوں میں لگ گیا تھا، وہ غبار 1000 عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو دیکھ لیں، یہ صحابی ہیں۔ اور پھر آپ کے ایمان کا جو واقعہ یہ شروع میں بیان کرنا چاہیے۔ فتح مکہ مشہور قول یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو حضرت ابو سفیان بھی ایمان لائے، حضرت معاویہ بھی ایمان لائے، حضرت عباس وغیرہ بھی اس موقع پہ ایمان لائے۔ تو عباس کا ایمان قبول کر لیا گیا ہے اور حضرت سفیان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا ہے، ایک ہی جگہ پہ دونوں مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ پہلے سے سن 6 اور سن 8 کے درمیان ایمان لے آئے تھے اور آپ فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ ان کے کچھ نہ کچھ مناقب ہیں، کچھ تاریخی حالات ہیں، کچھ ان پر کیے گئے اعتراضات کے جواب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام صحابہ سے محبت کرنے کی اور ان کو اپنا پیشوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آنے والے جو جمعہ ہے 19 کا یا 19 کا، تو اس میں آپ اچھے انداز سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مناقب اور یہ کنڈوں کی حقیقت اور ان کی جو فتوحات ہیں اس پر سیر حاصل باز کریں، شائستگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، علمی انداز سے، اور اپنے سامعین کو ان کے دلوں میں حضرت معاویہ کی پوری عظمت ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔